فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے سامعین السلام علیکم۔ یہ کتاب سید قمر رضی نقوی ولد سید رضی حسن کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کی گئی ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید اول آخر درود کے ساتھ ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ دیجیے۔ وہ ایک نہایت شفیق، ہمدرد، پرہیزگار اور عبادت گزار انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں انوار امامت، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 23۔ کتاب کے صفحہ نمبر 230 پر ریڈنگ کا آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے بتاتی چلوں کہ ہم نے پچھلی نشست میں کہاں پر آپ سے اجازت لی تھی۔ ہم پڑھ رہے تھے دلیل برحیات مہدی علیہ السلام۔ اس حوالے سے اس ٹاپک میں یہ لکھا تھا ہم نے جو پڑھا کہ بقائے مہدی کے قائل اور ان کے فیوز اور برکات کے واقعات جو دوستوں اور بیماروں اور حاجت مندوں کے ساتھ اب بھی ہو رہے ہیں، اتنے نقل کرتے ہیں کہ اگر سب کو جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب بن جائے۔ من جملہ ان کی دو حکایات مصنف کشف الغمہ نے نقل کی ہیں اور کہا ہے کہ یہ 2 حکایتیں کیونکہ میرے زمانے میں واقع ہوئیں اور برادران صادق القول سے میں نے سنی ہیں، اور وہ 2 شخص کہ جن کے متعلق یہ حکایات میری زندگی میں وہ فوت ہوئے اور میں نے خود ان کو دیکھا ہے، جس میں مجھے ذرہ بھر بھی شک نہیں ہے، لہٰذا نقل کرتا ہوں۔ ملا جامی نے بھی ان 2 حکایتوں کو کتاب کا نام ہے شواہد، اس میں نقل کیا ہے۔ پہلی حکایت ہم نے جو حکایت اول تھی وہ مکمل کر لی، اور حکایت دوم پڑھنے کا آغاز کر لیا تھا۔ وہ ہم نے آدھی میرے خیال پڑھ لیا تھا اس کا حصہ، یا جہاں پہ اجازت چاہی تھی اس سے آگے چلتے ہیں۔ پیج 230 پہ آپ سے اجازت چاہی تھی ہم نے، اور پیج 230 پر ہی ایک واقعہ مکمل کرنے کے بعد تو کہ جس میں بچہ حجرے میں چلا گیا، وہ والا واقعہ ہم نے پڑھا کہ امام نے مجھ سے کہا کہ حجرے میں جا کر دیکھو، تو میں نے ہر طرف اور ہر گوشے میں تلاش کیا مگر نہ پایا، یہاں پر آپ سے اجازت چاہی تھی۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے نیز سعد بن عبداللہ اشعر راوی ہے کہ ایک روز ایک مخالف سے اور مجھ سے مباحثہ ہوا ابو بکر کے بارے میں کہ وہ اسلام برغبت و بتو بے ہے تو ب ہو گیا اور تو واو این ب تو لائے، یا بجر بے جیم رے و اکرا، یا یہ کہ بجر و اکرا۔ یہ میں نے ہجے کر دیے، مجھ سے شاید پڑھنے میں کچھ غلطی ہو رہی ہے، آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں۔ میں اس کے جواب میں متامل تھا، چنانچہ میں ٹال گیا اور سوچا کہ اس کا جواب سامرہ جا کر امام حسن عسکری علیہ السلام سے معلوم کروں۔ چنانچہ میں سامرہ کے ارادے سے روانہ ہوا اور اتفاق سے احمد بن اسحاق کا ساتھ ہو گیا، جو کچھ مال خمس امام علیہ السلام کی خدمت میں لے جا رہے تھے۔ جب ہم امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ کہ جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا، امام علیہ السلام کے قریب بیٹھا ہوا ہے۔ مال خمس کی تھیلیاں جو مختلف لوگوں کی تھیں امام کی خدمت میں پیش کیں۔ امام علیہ السلام نے ان تھیلیوں کو بچے کی طرف بڑھا دیا۔ بچے نے تھیلیاں کھول کر ہر تھیلی کا کچھ حصہ علیحدہ کر کے رکھا اور فرمایا کہ یہ کرامت نہیں، کیونکہ حلال
حلال میں حرام کی آمیزش ہے، اتنا روپیہ کسب حلال سے ہے اور اتنا کسب حرام سے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسئلہ تم دریافت کرنا چاہتے ہو وہ اس بچے سے پوچھ لو جو تمہارا امام ہے۔ ابھی میں مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہی تھا کہ امام زادہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے مخالف سے کہہ دو کہ ابو بکر اسلام نہ برغبت و بخوشی لائے اور نہ جبرن اور زبردستی لائے، بلکہ ان کو ایک کاہن نجومی نے بتلایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرق و غرب کے مالک ہوں گے اور ان کی نبوت قیامت تک باقی رہے گی، لہٰذا طمع حکومت میں طمعن تو میم عین الف اور اس کے اوپر 2 زبر طمعن اسلام قبول کیا۔ پھر لکھا ہے کہ اکثر ان سوالات کے جوابات کے جو وکلائے امام علیہ السلام نے امام کی خدمت میں عریضہ بھیج کر امام علیہ السلام کے دستخطوں سے حاصل کیے، ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔ آئیے اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ابو اسحاق اپنے وکیل کو ان چند مسائل کا جواب دیا۔ ابو اسحاق نے ہونا چاہیے تھا شاید، نے اپنے وکیل کو ان چند مسائل کا جواب دیا۔ اے ابو اسحاق، جو کی شراب بھی حرام ہے اور لوگوں کے خمس کو ہم قبول نہیں کرتے مگر اس غرض سے کہ ان کا مال پاک اور کثیر ہو جائے، ورنہ وہ جو خدا ہم کو دیتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور دیکھو جو لوگ ظہور کے متعلق سوال کرتے ہیں یہ امر صرف خدائے تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ جو لوگ وقت کا تعین کرتے ہیں وہ دروغ گو اور کاذب ہیں، اور جو لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام شہید نہیں ہوئے وہ کافر ہیں، اور وہ اشیاء جو بطور تحفہ یا ہدیہ ہمارے پاس بھیجی جائیں گی اگر وہ مشکوک ہوں وہ ہرگز قبول نہیں، اور مغنیہ کے پیسے حرام ہیں، اور خمس کو ہم نے اپنے شیعوں کے لیے مباح کر دیا ہے، ہمارے ظہور تک ان پر حلال ہے۔ اور جو لوگ دین خدا میں شک رکھتے ہیں ہمیں ان کے پیسے کی ضرورت نہیں، اور جو سوال ہماری غیبت کے متعلق کیا گیا ہے اس کے متعلق خداوند عالم کا حکم ہے۔ یہاں پر سورہ المائدہ آیت نمبر 101 ترجمہ کہ یعنی جو نہ پوچھنا چاہیے وہ مت پوچھو، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 کا ہم نے ترجمہ پڑھا لکھا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اور آئمہ ما سبق میں کوئی بھی امام ایسا نہیں گزرا جو کسی نہ کسی ظالم کی حکومت کے زمانے میں نہ ہو، لیکن میں جس وقت ظاہر ہوں گا میرا زمانہ ظالم و جابر کی حکومت سے خالی ہوگا۔ اور یہ جو معلوم کیا گیا ہے کہ زمانہ غیبت میں ہمارے وجود سے کیا فائدہ ہے، اس کی مثال اس آفتاب کی ہے کہ جو ابر میں پوشیدہ ہو۔ ابر میں آفتاب اگرچہ غائب ہے مگر اہل عالم کو وہی فائدہ پھر بھی پہنچا رہا ہے۔ علاوہ ازیں ہم اہل زمین کے لیے باعث امان ہیں جس طرح ستارے اہل آسمان کے واسطے۔ اور اے ابو اسحاق تم پر اور جو تابع حق ہوں ان پر سلام۔ سامعین پیج 232 پر یہ ہم نے مکمل کر لیا جو کہ ہم پڑھ رہے تھے دلیل بر حیات مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، جو ہم نے تفصیلات جو یہاں پہ لکھی تھیں اور جو ہم نے حکایات پڑھی، پہلی حکایت پڑھی اس کے بعد حکایت دوم پڑھی، وہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں، اگلی ہیڈنگ ہے علامات ظہور قائم علیہ السلام۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ 23 رمضان 23 ماہ رمضان کو ایک منادی ندا کرے گا کہ الحق مع علی وشیت ہی، اسی روز شیطان اس کے خلاف ندا دے گا، اور اسی مہینے کے آخر میں سورج گرہن واقع ہوگا اور شب نیمہ رمضان میں چاند گرہن ہوگا، اور آپ درمیان رکن کعبہ میں ظہور فرمائیں گے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نزول کریں گے اور بحکم خدا بکثرت مومنین مختلف مقامات سے آپ تک پہنچ جائیں گے جن کی تعداد 313 ہوگی۔ 4 پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم آسمان سے نزول کریں گے بام خانہ کعبہ پر، اور خضر علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، اور 4 فرزندان
حسن علیہ السلام ابن علی علیہ السلام، اور 12 افراد اولاد حسین ابن علی علیہ السلام، اور 4 افراد مکے سے، 4 افراد بیت المقدس سے، 12 افراد شام سے، اور 12 افراد یمن سے، جبکہ 3 افراد آذربائیجان سے، 3 افراد بنی عروہ سے، 3 افراد بنی حیہ سے، 4 افراد بنی تمیم سے، 2 افراد بنی اسد سے، 7 افراد بغداد سے، اور 4 اولاد اقبل، عین قاف بیلام اقبل کی، اور پھر لکھا ہے کہ 4 افراد واسط سے، 7 افراد بصرہ سے، اور 7 افراد کوہستان سے، 6 افراد ناحیہ بصرہ سے، 4 افراد خوزستان سے، 4 افراد جرجان سے، 4 افراد ازدی سے، اور 12 افراد قم سے، 13 افراد نواحی قم سے، 1 فرد اصفہان سے، 4 افراد کرمان سے، 1 فرد مکران سے، 3 افراد موالیہ سے، 3 افراد مرو سے، 5 افراد ہندوستان سے، 3 افراد غزنین غین زے نون یہ نون غزنین سے، 3 افراد ماوراء النہر سے، 3 افراد حبشہ سے، 12 افراد کوفے سے، 4 افراد نیشا پور سے، 12 افراد سبزوار سے، 7 افراد توس سے، 3 افراد امغان الف میم غین الف نون امغان سے، 4 افراد خاور سے، 5 افراد کوہ رے سے، 4 افراد مصر سے، 7 افراد شیراز سے، 2 افراد تبرستان سے، 3 افراد حلب سے، 4 افراد کوہ سے۔ یہ کل 313 افراد ہوئے جو مثل ایک روح اور ایک قالب کے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام سفید لباس میں ملبوس ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کے دستے مبارک میں 2 انگشتریاں ہوں گی، ایک حسن علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کی جس کا نقش انی واثق بے رحمتک، ایک حسین ابن علی علیہ السلام کی جس کا نقش انا مستجیر بکا یا امان الخائفین ہوگا۔ پنجشنبہ کو آپ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور جمعے کو وقت ظہر خروج۔ ذوالفقار علی علیہ السلام آپ کی کمر میں، زرع جعفر علیہ السلام بر میں، تازیانہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ میں، اور 3 علم آپ کے ہمراہ ہوں گے۔ ایک علم پر لکھا ہوگا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دوسرے پر لکھا ہوگا یوفون بالنذر ویخافون یومن کانا شرعا مستطیرا، اور تیسرے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع الرسول اللہ والحسن والحسین وتسطع المعصومین من ولد الحسین حجت اللہ علی خلقہ لکھا ہوگا۔ آپ جب مکے سے روانہ ہوں گے تو ایک منادی ندا کرے گا کہ کوئی شخص آب و غذا اپنے ہمراہ نہ لے، اور وہ سنگ سین نون گاف سنگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ رہتا تھا وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ جس کو پیاس معلوم ہوگی وہ اس پتھر کے پانی سے سیراب اور بھوکا سیر ہو جائے گا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نجف پہنچیں گے۔ عصائے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے معجزات آپ سے ظاہر ہوں گے۔ تمام روئے زمین آپ علیہ السلام کے نور سے منور ہو جائے گی، زمین خزانے اگل دے گی، آپ کی شہرت مشرق سے مغرب تک پہنچے گی۔ خدائے تعالیٰ آپ علیہ السلام کے دین کو تمام ادیان عالم پر مسلط فرما دے گا، اور ہر شخص آپ کو یا بقیت اللہ فی الارض یا بقیت اللہ فی الارض کہہ کر سلام کرے گا۔ دنیا میں کوئی مسجود باقی نہ رہے گا، تمام جل کر خاکستر ہو جائیں گے، اور آپ علیہ السلام کے علامات ظہور میں سے خروج سفیانی ہے شام سے اور یمانی یمن سے، اور مقام رکن میں
ایک پسر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل جس کا نام محمد ابن حسن زکیہ ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ قتل نفس زکیہ اور ظہور قائم علیہ السلام میں صرف 15 روز کا فاصلہ ہوگا اور ایک برقع پوش سے مومنین کو نقصان پہنچے گا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ برقع پوش کون ہوگا؟ فرمایا ایک شخص ہوگا جو زنا سے پیدا ہوگا، برقعے سے منہ چھپائے ہوئے ہوگا، مومنین کو قتل کرے گا کہ امام عصر علیہ السلام پشت کوفے سے میں 100,000 کے لشکر کے ظاہر ہوں گے جو سب متقی پرہیزگار اور قرآن خوان ہوں گے اور اخلاق محمدی اور سخاوت علوی علیہ السلام، زہد حسنی علیہ السلام اور شجاعت حسینی علیہ السلام سے آراستہ ہوں گے۔ علاوہ ازیں جب آپ ظہور فرمائیں گے تو وہ علم جس کا پرچم ابھی تک لپٹا ہوا تھا خود بخود کھل جائے گا اور اس سے آوازیں آئیں گی، یا ولی اللہ اقتلا آداء اللہ، تلوار خود بخود باہر آئے گی اور کہے گی اخرجا یا ولی اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام دست راست اور میکائیل دست چپ پر ہوں گے اور دشمنان خدا کوئی تلوار سے اور کوئی طاعون سے ہلاک ہو جائیں گے۔ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا، دجال ظاہر ہوگا اور اکثر لوگ اس کے مطیع ہو جائیں گے۔ اب پڑھتے ہیں سامعین، اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ علامات ظہور دجال۔ آئیے یہ تفصیلات جانتے ہیں۔ کتاب خرائج میں مذکور ہے کہ ایک روز امیر المومنین علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے۔ بعد فراغت خطبہ فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی۔ صعصع ابن سوحان نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام دجال کب ظاہر ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اسرار مخفیہ میں سے ایک راز ہے جس کے اظہار کی اجازت نہیں ہے، لیکن میں تم کو کچھ نشانات بتلائے دیتا ہوں، سنو۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب لوگ نماز کو معمولی چیز سمجھ کر اکثر ترک کر دیں گے، امانت میں خیانت عام ہوگی، دروغ، افتراء، رشوت خوری حلال سمجھی جائے گی، دین دنیا کے بدلے فروخت ہوگا، عورتوں سے مشورے ہوں گے اور بے وقوف مناصب عالیہ پر فائز ہوں گے، صلہ رحم منقطع ہو جائے گا، لوگ خواہشات کے مطیع ہو جائیں گے، قتل و خوریزی عام ہوگی، علم ضعیف پڑ جائے گا، نظم کو قوت حاصل ہوگی، امراء فاجر ہو جائیں گے، وزراء ظالم ہوں گے، عالم خیانت پیشہ بن جائیں گے، قاری فاسق و فاجر ہو جائیں گے اور مکر و زور عام ہوگا، فسق و فجور ترقی کرے گا، مینار مسجد بلند ہوں گے، بہتان شائع ہوگا، گناہ و بدی رونق پکڑے گی، نمازیوں کی صفیں درہم شدہ متحد ہو جائیں گی مگر دل متفرق ہوں گے، وعدہ خلافی عام ہوگی، عورتیں تجارت میں مردوں کے شریک ہو جائیں گی، فاسق و فاجر کی آواز سنی جائے گی، قوم کے سردار اور کارساز ذلیل ترین انسان ہوں گے، فاجروں سے لوگ خائف ہوں گے، کاذب صادق کہلائے گا اور خائن امین، عورتیں مردوں کی صورت اختیار کریں گی اور مرد عورتوں کی، مرد مردوں کی جانب اور عورتیں عورتوں کی جانب مائل ہوں گی، عورتیں مردوں کی طرح گھوڑے پر سوار ہوں گی اور سفر کریں گی، سچی گواہی نہ سنی جائے گی، جھوٹی گواہی کرامت ثابت ہوگی، بے معرفت ناواقف فقیہ، بے علم مفتی اور جاہل عالم بن جائیں گے اور کارہائے دنیا کو کارہائے آخرت پر ترجیح دیں گے، بھیڑ کی کھال پہنیں گے مگر خود بھیڑیے ہوں گے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ ایسے زمانے میں گوشہ نشینی اختیار کرو اور سب سے بہتر مسکن بیت المقدس ہے۔ اسبغ بن نباتہ نے اٹھ کر سوال کیا یا امیر المومنین علیہ السلام دجال کون ہے؟ فرمایا دجال وہ ہے جو اس کی تصدیق کرے گا، وہ شقی ہے
اور جو تکذیب کرے گا وہ سعید ہے، وہ اصفہان سے خروج کرے گا، داہنی آنکھ نہ ہوگی اور بائیں آنکھ اس کی پیشانی پر سرخ ستارے کی مثل چمکتی ہوگی، پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، سرخ گدھے پر سوار جس چشمے پر پہنچے گا وہ چشمہ زیر زمین پوشیدہ ہو جائے گا، تمام تر اس کے مطیع اولاد زنا سے ہوں گے، اور وہ جہاں بھی اپنے ہمراہیوں کی معیت میں جائے گا یہ آواز بلند کرے گا کہ انا ربکم الاعلیٰ، اور اس کو بقیت اللہ بروز جمعہ قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد تامہ کبریٰ، تو الف میم ہے، کاف بے چھوٹی ہے اور کھڑا الف، یہ انورٹڈ کاما ہے میں ہے کہ لکھا ہے، اس کے بعد تامہ کبریٰ ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا امیر المومنین وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ دابت الارض کے ظاہر ہونے کا وقت ہے، مقام صفا سے انگشتری سلیمان اور عصائے موسیٰ ہاتھ میں ہوگا۔ انگشتری کو جب وہ مومن کی پیشانی پر رکھے گا تو یہ نقش چمکے گا، ھذا مومن حقا، اور جب کافر کی پیشانی پر رکھی جائے گی تو یہ نقش چمکے گا کہ ھذا کافر حقا۔ پس دابت الارض اپنا سر بلند کرے گا، لوگ اس کو دیکھیں گے، آفتاب اس وقت مغرب سے طلوع ہوگا اور اس کے بعد کوئی توبہ قبول نہ ہوگی۔ اس کے بعد وہ اس آیت کو پڑھیں گے جو کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 158 ہے، لا ینفع نفسا ایمانہا لم تکن آمنتو من قبل، اور یہاں پہ بس اتنی ہی لکھی ہے اور پھر ڈیش 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 ہے جو کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 158۔ پھر لکھا ہے کہ امیر المومنین نے اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کی بابت سوال مت کرو، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں صرف اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس راز کو اور کسی کو نہ بتلاؤں۔ نون زئی ہے، نزال بن سیرہ جو وہاں موجود تھے، انہوں نے صعصع سے پوچھا کہ دابت الارض سے کیا مراد ہے؟ تو صعصع نے کہا کہ مراد دابت الارض سے وہ ہے کہ جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، جو اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 12واں ہوگا اور 9واں اولاد حسین علیہ السلام سے، اور آفتاب سے جو کہ مغرب سے طالع ہوگا، تو الف لام عین طالع ہوگا، مراد حضرت علیہ السلام سے ہے جو درمیان صفا و مروہ ظہور فرمائیں گے، میزان عدل قائم کریں گے اور ہر گناہ کا وجود دنیا سے اٹھ جائے گا۔ اکثر راویوں نے اس حدیث کو اسی طرح بیان کیا ہے، چنانچہ معتبر راویوں نے عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت کی ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دجال کے بارے میں یہ سنا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ابن بابویہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ افسوس ہے مخالفین اور معاندین دجال کے ظاہر ہونے کی تو خبر اپنی کتابوں میں دیتے ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں کہ افسوس ہے کہ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے چلتے ہیں کہ اکثر راویوں نے اس حدیث کو اسی طرح بیان کیا ہے، چنانچہ معتبر راویوں نے عبداللہ ابن عمر سے بھی روایت کی ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دجال کے بارے میں یہ سنا ہے۔ ابن بابویہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ افسوس ہے مخالفین اور معاندین دجال کے ظاہر ہونے کی تو خبر اپنی کتابوں میں دیتے ہیں اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس نے غیر معمولی طولانی عمر پائی ہے اور وہ اب تک غائب ہے اور آخری زمانے میں وہ خروج کرے گا، مگر امام مہدی علیہ السلام کی بقا اور غیبت پر یقین نہیں رکھتے اور یہ کہتے ہیں کہ بعید از عقل ہے کہ جس طرح یہود، نصارہ اور دیگر اقوام معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہیں، اسی طرح معاندین اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات سے منکر ہیں، مگر خدا اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا۔
علی بن عبداللہ نے عبد الرحمن بن ابی عبداللہ سے، اس نے ابی جارود سے روایت کی ہے کہ فرمایا امام محمد باقر علیہ السلام نے قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کل روئے زمین پر ہوگی اور 309 سال زمین پر حکومت ہوگی، جتنی مدت اصحاب کہف خواب میں رہے، اور اپنی تلوار سے کل روئے زمین کو فتح کریں گے، اور سوائے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی دین نہ رہے گا۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ پیج 237 پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں 7 معجزات۔ اس حوالے سے ہم یہاں پر 7 معجزات پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے اول، محمد بن زائد کوفی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ 7 آدمی میرے فرزند صاحب الامر سے معجزہ طلب کریں گے۔ ایک شخص ماوراء النہر کا معجزہ الیاس علیہ السلام طلب کرے گا، اور امام علیہ السلام ومن یتوکل علی اللہ نحو حسبت کہہ کر دجلہ کے پانی میں پر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جائیں گے، اور موزہ میم واو زے ہے، موزہ بھی تر نہ ہوگا۔ وہ یہ دیکھ کر کہے گا کہ یہ شخص جادوگر ہے اور معجزے سے انکار کر دے گا۔ امام علیہ السلام پانی سے مخاطب ہوں گے کہ اس کو غرق کر دے، اور وہ 7 روز تک پانی میں تڑپے گا اور زندہ رہے گا، اور یہ فریاد کرے گا کہ یہ جزا امام زمانہ علیہ السلام سے انکار کی ہے۔ دوسرا ہے، ایک اصفہانی آپ علیہ السلام سے معجزہ خلیل علیہ السلام طلب کرے گا تو آپ آتش عظیم روشن کرنے کا حکم دیں گے، اور فسبحان الذی بید ملکوت کل شیء و الیہ ترجعون کہہ کر آگ میں داخل ہو جائیں گے اور سلامت باہر نکل آئیں گے۔ وہ مردود کہے گا کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ امام علیہ السلام آگ کو حکم دیں گے کہ اس کو پکڑ لے، آگ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گی، اور وہ یہ کہتا ہوا کہ یہ جزا ہے انکار امام علیہ السلام کی، اور پھر وہ خاک ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ ہے سوم، کہ ایک شخص فارس کا جب عصائے موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں دیکھے گا تو معجزہ موسیٰ امام علیہ السلام سے طلب کرے گا، تو امام علیہ السلام والق عصا کا فاذا ہیا ثعبان مبین کہہ کر عصا زمین پر پھینک دیں گے اور وہ اژدہا بن جائے گا۔ یہ مردود کہے گا کہ یہ تو عجیب جادو ہے، تو امام علیہ السلام اژدہے کو حکم دیں گے کہ اس کو نگل جائے، اژدہا اس کو نگل جائے گا، سر و گردن باہر نکلی رہے گی، اور اس سے آواز آئے گی کہ یہ ہے جزا معجزے کو جادوگری کہنے کی اور انکار امام علیہ السلام کی۔ پیج 238 پہ ہم آ گئے، چوتھا معجزہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک شخص آذربائیجان کا آپ علیہ السلام سے کہے گا کہ اگر امام ہو تو اس ہڈی سے کہو کہ بولے اور خضر علیہ السلام کا معجزہ دکھلاؤ، تو امام علیہ السلام دعا فرمائیں گے اور ہڈی تکلم کرے گی، اے امام زمانہ علیہ السلام میری بخشش کی دعا فرما دیجئے، مگر وہ شخص مردود کہے گا کہ یہ کھلا جادو ہے، اس کو سولی دے دی جائے گی، اور یہ کہتا رہے گا کہ یہ ہے انکار امام علیہ السلام کی سزا۔ پھر 5ویں نمبر پہ لکھا ہے، ایک شخص اہل عمان، عین میم الف نون میم پہ تشدید ہے، اہل عمان کہے گا کہ لوہا داؤد نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا، اگر آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی لوہا نرم ہو جائے تو امامت کا قائل ہو جاؤں گا۔ امام علیہ السلام لوہے کو ہاتھ میں لے کر نرم فرما دیں گے تو وہ شخص پھر بھی انکار کرے گا اسی لوہے سے، وہ یہ کہتا ہوا کہ یہ جزا ہے صادق امام علیہ السلام کے انکار کی، ہلاک ہو جائے گا۔ اور 6 نمبر پہ ہے، ایک شخص لکھا ہے کہ اترا کر آپ سے کہے گا کہ چھری اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر کارگر نہ ہوئی، میں اس کو ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ سمجھتا ہوں، آپ بھی یہ معجزہ دکھائیں، تو آپ علیہ السلام اس سے کہیں گے کہ تو بھی چھری فلاں شخص کے حلق پر چلا، چنانچہ وہ چلائے گا اور کارگر نہ ہوگی، پھر بھی وہ کہے گا کہ یہ تو جادو ہے، تو وہ چھری خود اس کے حلق پر چل کر اس کو ہلاک کر دے گی۔ اور 7واں یعنی کہ ہفتم ہے کہ لکھا ہے کہ
ایک عرب آپ علیہ السلام سے آپ کے جد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ طلب کریں گے، آپ کے جد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ طلب کرے گا۔ آپ ایک شیر کو بلا کر اس سے اپنی امامت کی گواہی دلوائیں گے، مگر وہ عرب پھر بھی انکار کر دے گا، تو آپ شیر کو حکم دیں گے کہ اس کو نگل جائے۔ چنانچہ یہ کہتا ہوا کہ یہ سچے امام علیہ السلام سے انکار کی سزا ہے، شکم شیر میں پہنچ جائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ نیز امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جبرائیل علیہ السلام ندائے ظہور صاحب الامر علیہ السلام دیں گے تو اس قدر ہولناک ہوگی کہ کھڑے ہوئے بیٹھ جائیں گے اور بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، خوابیدہ بیدار ہو جائیں گے، اور کوئی مومن ایسا نہ رہے گا کہ جو اپنی زندگی میں آرزوئے خدمت امام رکھتا تھا وہ امام تک نہ پہنچے۔ فرشتہ قبور مومن پر آواز دے گا، ظہور امام علیہ السلام ہو گیا ہے، اگر چاہو تو ان کی خدمت میں پہنچ سکتے ہو۔ کتاب خرائج میں مذکور ہے کہ امام ضامن حضرت علی رضا علیہ السلام کے قائم آل محمد علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات میں سے ایک یہ ہے کہ بلحاظ سن پیر اور بلحاظ صورت جوان ہوں گے، حتیٰ کہ دیکھنے والے ان کو 40 سال سے زیادہ کا نہ بتلائیں گے، اور جب وہ مکے سے نکلیں گے تو شعیب بن صالح علیہ السلام آپ کے لشکر کے سردار ہوں گے۔ ابن بابویا نے کتاب نبوت میں سہل بن سعید سے روایت کی ہے کہ ہشام بن عبد الملک نے مجھے حکم دیا کہ صفا میں ایک کنواں کھودا جائے۔ جب کنواں کھودا گیا تو اور تقریباً 100 گز تک کھد گیا تو ایک آدمی کا سر دکھائی دیا۔ جب اس کو صاف کیا تو ایک سفید پوش ایک پتھر پر کھڑا ہوا نظر آیا کہ جس کے سر پر زخم تھا اور زخم پر اس کا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ جب ہاتھ کو ہٹایا تو زخم سے خون جاری ہونے لگا، ہاتھ کو پھر وہیں زخم پر رکھ دیا، خون بند ہو گیا۔ اس کے لباس پر لکھا ہوا تھا، میں ہوں شعیب بن صالح علیہ السلام، خدا نے مجھے اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ اس قوم نے میرا سر زخمی کر دیا اور مجھے اس کنویں میں ڈال دیا۔ میں نے یہ واقعہ ہشام کو جا کر سنایا، اس نے حکم دیا کہ اس چاہ کو اسی مٹی سے پھر بھر دو۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ نیز زیاد ابن سلط سواد سے سلط نے امام ہشتم علی رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب میں نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ صاحب الامر علیہ السلام آپ ہیں، تو فرمایا کہ ہاں، مگر میں وہ صاحب الامر نہیں جو کہ زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، وہ سن میں پیر اور صورت میں جوان ہوگا۔ خدا اس کو وہ قوت عطا کرے گا کہ اگر چاہے تو عظیم ترین درخت کو جڑ سے اکھاڑ دے، اور اگر پہاڑ کو آواز دے تو ایسا خوف سے لرزے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ عصائے موسیٰ علیہ السلام اور خاتم سلیمان علیہ السلام اس کے ہاتھوں میں ہوگا، اور وہ میرا چوتھا فرزند ہوگا۔ اس کا زمانہ غیبت دراز تر ہوگا، دور دراز کی آواز مثل قریب سنے گا۔ مومنوں کے لیے رحمت اور کافروں کے واسطے عذاب ہوگا۔ زمین اس کے نور سے نورانی ہو جائے گی، عدل پیدا اور ظلم ناپید ہو جائے گا۔ معجزہ تہہ الارض کا حامل ہوگا، جسم کا سایہ نہ ہوگا، اور ایک منادی آسمان سے ندا کرے گا جس کو ہر شخص صاف سنے گا کہ حجت خدا کا ظہور ہو گیا ہے۔ خانہ خدا میں اتباع کرو، حق کے ساتھ ہے، حق اتباع کرو اور حق اس کے ساتھ ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ شعراء آیت نمبر 4، کہ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے اپنی نشانی بھیجیں جو جباروں کی گردن کج کر دے اور ان کو ذلیل و خوار کر دے۔ تمام اصحاب کا اس امر پر اجماع ہے، اور ہر ایک معتقد ہے کہ کسی کو اہل اسلام سے اس سے انکار نہیں ہے کہ مہدی علیہ السلام ایک وقت آئے گا، لیکن بعض مسلمان کہتے ہیں کہ پیدا ہوگا، اور طول عمر کو خلاف عقل کہتے ہیں، حالانکہ بقا
اور وجود ممکنات میں سے ہے، اور روایت مستند و مشہور کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ وہ اس پر دلیل واضح ہے جس پر کسی کو اختلاف نہیں۔ ملا سعد الدین نے شرح عقائد میں نقل کیا ہے کہ اس خبر کی بنا بر مذہب غیر امامیہ کے لیے مشکل ہو جائے گی، اور ملا جلال دوانی نے کہا ہے کہ یہ خبر دلیل ہے صداقت مذہب امامیہ پر، اور ابن طلحہ شافعی اور صاحب فصول المہمہ مالکی جو کہ اکابر علماء مذہب اہل سنت ہیں لکھتے ہیں کہ درازی عمر کا بعید از عقل سمجھنا نامعقول ہے، اور کیونکہ یہ امر ممکن الوقوع ہے، جیسے خضر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، اور مرد و دین میں ابلیس و دجال، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور مخبر میم خیب بے رہا مخبر صادق علیہ السلام نے اس کی خبر دی ہے، اور لہٰذا اس پر مباحثہ اور مکابرہ باطل اور نامعقول ہے۔ سامعین گھڑی کی طرف دیکھیں اچانک تو خیال ہوتا ہے کہ کافی ٹائم ہو گیا، 34 منٹ سے زیادہ ہو گئے۔ پیج 240 پر آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں، اور پیج 240 ہی میں آخری جو پیراگراف ہے وہ پھر اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے، جس کا عنوان ہوگا، یعنی کہ ہم شروع کریں گے کہ لکھا ہے گزر تاجران در بلاد صاحب زمان۔ اس کو میں کیسے مزید پڑھنا ہے اس کی پریکٹس کر کے اگلی نشست میں آتی ہوں کہ تاکہ میں بالکل صحیح اس کو پڑھوں۔ اچھا جی، پھر اجازت، خدا حافظ، فی امان اللہ۔